اسپین جانے والی تارکین وطن کی ایک اور کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ 44 پاکستانیوں سمیت 50 افراد کی موت کا خدشہ۔ 65 تارکین وطن کشتی میں سوار تھے۔ مبینہ طور پر 45 اموات کی تصدیق ہو چکی۔ حادثے میں زندہ بچ جانے والے نوجوانوں نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ غیر ملکی ایجنٹوں نے سمندر کے بیچ دیگر ایجنٹوں سے رقم مانگی۔ رقم نہ ملنے پر ایجنٹوں نے کشتی 8 روز تک سمندر میں کھڑی کر دی۔ متعدد پاکستانی اور غیر ملکی تارکین وطن بھوک پیاس سے مر گئے۔ آرمی چیف سے ملاقات، بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے کی۔ جو بھی کرتا ہوں بانی کی اجازت اور ہدایت پر کرتا ہوں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ملاقات کو خوشائند قرار دیا۔ انہوں نے کہا ملک کی استحکام کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ بات چیت آگے بڑھے گی تو ملک میں استحکام آئے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے صحافی نے سوال کیا، سنا ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس پر علی امین بولے اعتماد بحال ہوا ہے تبھی تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پشاور میں بات چیت سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی امور کے تناظر میں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی۔ بیرسٹر گوہر کو جواباً بتا دیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت سیاستدانوں سے کریں۔ بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کو کمیشن بنانے سے مشروط کر دیا۔ تیسری بیٹھک میں حکومت کو تحریری مطالبات پیش کر دیے۔ مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس پاکستان یا سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے جائیں۔ پہلا کمیشن بانی کی گرفتاری کی قانونی حیثیت، 9 مئی واقعات کی تحقیقات اور سی سی ٹی وی کا جائزہ لے۔ دوسرا کمیشن 24 سے 27 نومبر تک کے واقعات کی تحقیقات کرے۔ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ مشاورت کے ساتھ 7 دن میں کمیشن تشکیل دیا جائے۔ کمیشن تشکیل نہ دیے گئے تو مذاکرات جاری نہیں رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کا چوتھا دور 28 جنوری کو ہوگا۔ پی ٹی آئی کمیٹی کی بانی سے پیر کو ملاقات کرائی جائے گی۔ جو انہوں نے گورنمنٹ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے، 2 بنیادی مطالبات، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ دوسرا ایک تھا کہ جی تمام مقدمات جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، تو اس سے وہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات پر کمیٹی تشکیل دیتی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے اپوزیشن مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی۔ کمیشن بنانے کے مطالبات پر کہا گیا سپریم کورٹ کے سینئر ججز ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ ان معاملات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا جواز نہیں بنتا۔ تحریک انصاف سے قید کارکنوں کی تفصیل مانگی ہے۔ پی ٹی آئی نے 26 نومبر کی اموات سے متعلق کوئی تفصیل نہیں دی۔ اتنے عرصے میں یہ لوگ اپنے کارکنوں کے نام اور ایڈریس نہیں دے سکے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں 7 دن میں مطالبات پر باضابطہ موقف دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونی چاہیے۔ کھلے ماحول میں ملاقات چوک چوراہوں بازاروں میں ہی ہو سکتی ہے، جیل میں نہیں۔ کمیشنز کے حوالے سے بھی حکومت نے ہمیں بتانا ہے انہی 7 ورکنگ ڈیز کے اندر کہ وہ کب تک یہ بنائیں گے اور تبھی آگے یہ نیگوشیشن پروسیس چلے گا۔ حکومتی موقف کے بعد مذاکرات کا عمل آگے بڑھے گا۔ حکومت نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے 7 دن میں جواب دینا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات آزادانہ ماحول میں کرائی جائے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن سلمان اکرم راجہ نے کہا کمیشن کے معاملے پر اتفاق نہیں ہوتا تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اسد کیسر بولے وقت کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لیے جائیں، مسائل ٹیبل پر بیٹھ کر حل کیے جائیں۔ محمود اچکزئی نے کہا ہماری صف آئین کی بالادستی اور پاکستان کو بچانے کے لیے ہے۔ حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدہ ہو گیا۔ فلسطین میں جشن، مسجد اقصی میں اللہ اکبر اور آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے لوگ داخل ہوئے۔ 15 مہینے کی جنگ کے خاتمے پر سجدہ شکر ادا کیا۔
کہا یہ جیت کسی ملک کی نہیں، یہ غزہ کی جیت ہے، اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے، غزہ کو دوبارہ بنائیں گے۔ مصر، اردن، تیونس اور امریکہ میں بھی لوگوں نے جشن منایا، جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ غزہ میں جنگ بندی کا اعلان قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز اتوار 19 جنوری سے ہوگا۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج غزہ میں 700 میٹر پیچھے ہٹے گی، 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، حماس 33 اسرائیلی قیدی رہا کرے گا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، سیکیورٹی کابینہ میں آج جنگ بندی معاہدے پر ووٹنگ مؤخر کر دی۔ غزہ پر بمباری بھی جاری، مزید 81 فلسطینی شہید کر دیے۔ پاکستان کا غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دوست ملکوں کی کوششیں ناقابل فراموش ہیں، امن و امان کے لیے جنگ زدہ علاقوں میں انسانی امداد کی ترسیل اہم ہے، امید ہے اس جنگ بندی کا مکمل طور پر احترام کیا جائے گا۔ پاکستانی عوام فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آزاد فلسطین ہی مسئلے کا پائیدار حل ہے۔ جماعت اسلامی کا کل یوم عزم تشکر منانے کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان نے کہا جو کہتے تھے ہم حماس کو مٹا دیں گے، انہوں نے حماس سے ہی معاہدہ کیا، پوری قوم غزہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہنگو سے کرم جانے والے قافلے پر بگن کے قریب فائرنگ، کچھ گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی گئی، راکٹ لگنے سے ایک گاڑی کو نقصان پہنچا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جائے وقوع پہنچ گئے۔ پاڑا چنار، بگن اور دیگر علاقوں کے لیے 35 گاڑیاں شیخ الرنوش لے کر جا رہی تھیں۔ ادھر بالش خیل اور کارخلے میں آج بھی مورچے مسمار کیے جا رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے اب تک 7 چھوٹے بڑے بنکر گرائے جا چکے ہیں۔ خیبر کے علاقے تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 22 خارجی مارے گئے، 18 زخمی ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے تیرہ میں 14 دسمبر کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ امن و امان کی بحالی اور خوارج کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی نے کہا قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرات پر فخر ہے۔ اسپین کے سمندر میں غیر ملکی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ کشتی میں 66 پاکستانیوں سمیت 86 افراد سوار تھے۔ رائٹرز کے مطابق ڈوبنے والی کشتی میں سوار 36 افراد کو بچا لیا گیا۔ 44 پاکستانیوں کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جلاؤ گھیراؤ انتشار کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے، دنیا آگے نکل گئی۔ جو کسی کے بہکاوے میں آ کر جیل چلے گئے ان کو آج کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب، کہا بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے، اس کو جیل میں ڈال دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں بھی جلاؤ گھراؤ کی بات کروں تو آپ کا مستقبل تاریک کروں گی، مجھے آپ کو تنزلی نہیں ترقی کا راستہ دکھانا ہے۔ تمام طلباء کو 100% میرٹ پر اسکالرشپ دی گئی، آئندہ سال اسکالرشپ کی تعداد 50,000 تک لے کر جائیں گے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، وہ دوبارہ انہوں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ کوئی ڈیل میں نہیں کر رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے، آرمی چیف نے، علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے تو یہ اچھی بات ہے، انہوں نے پہل قدمی کی ہے اس چیز میں، تو عمران خان نے اس کو خوش آئند کہا ہے۔ بانی PTI نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے۔ بانی نے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات کو خوش آئند کہا۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی نے کہا یہ کیسی سزا ہے جس کا پیپر پہلے سے آؤٹ ہو چکا، تلوار لٹکا کر سمجھا جا رہا تھا، بانی کسی ڈیل کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے بانی PTI نے نیوٹرل امپائر مانگے ہیں۔
بانی پی ٹی آئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں مجھے باہر نکالو، مذاکرات کا یہ تاثر نہ لیا جائے کہ اربوں کی کرپشن پر پردہ ڈال دیا جائے گا، کرپشن کیسز کا جواب دینا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ میگا کرپشن اسکینڈل ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک فیصلے سے فرد واحد کو 80 سے 90 ارب کا فائدہ دیا۔ آپ نے گھر، انگوٹھی اور قادر یونیورسٹی کی شکل میں رشوت لی، آپ نے جو کیا وہ بھگتنا بھی پڑے گا۔ کلبھوشن کے سوا اب تک کتنے سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا؟ ڈیٹا کے ساتھ جواب دیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وزارت دفاع سے تفصیلات مانگ لی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا جہاں آرٹیکل 8 ذیلی سیکشن 3 کا اطلاق ہو گیا، بنیادی حقوق ختم ہو گئے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا آرمی ایکٹ آرم فورسز کے افسران اور جوانوں کو ڈیل کرتا ہے۔ قانون میں ترمیم سے پہلے ریٹائرڈ افسران ملٹری ٹرائل میں آئے، اب سویلین کو ملٹری ٹرائل میں شامل کر لیا گیا۔ لگتا ہے قانون میں شامل کسی بھی شخص کے الفاظ کا درست تعین نہیں ہوا۔ قانون میں یہ شاید سکم رہ گیا۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔